سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی قرب کی وسائل تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ کامیابی کو جوڑا ہے۔ دنیا میں جو انسان فلاح پانا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان 3 امور کو پابندی کے ساتھ کرے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو فلاح حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرو، میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جن کو بنی اسرائیل نے چھوڑا تھا، چونکہ پیچھے تذکرہ انہی کا چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ قتل و غارت گری، فساد، لوٹ مار کرتے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے نبیوں کے کہنے پر بھی جہاد نہیں کرتے تھے، اور اللہ کا کوئی ڈر اور خوف ان کے دل میں نہیں تھا۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ہمیں انہی تینوں چیزوں کا حکم دیا۔ اس سے پہلی آیات میں ڈاکوؤں کی سزا بیان ہوئی، اس کے بعد 3 آیتوں کے بعد چوروں کی سزا کا ذکر ہے۔ درمیان میں یہ 3 چیزیں لا کر اللہ پاک نے گویا اپنے رب ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ پوری کائنات کا حاکم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ حاکم ایسا نہیں ہے جیسے دنیا کے حاکم ہوتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ چلاتا جائے۔ وہ حاکم ہے ماں سے زیادہ شفقت کرنے والا حاکم۔ وہ بہت محبت اور بندوں کا بہت خیال رکھنے والا رب ہے۔ اس لیے صرف قانون نہیں بتائے کہ یہ ہوگا تو یہ سزا ملے گی، یہ ہوگا تو یہ سزا ملے گی، بیچ بیچ میں اپنی رحمت اور شفقت بھی بتائی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے 3 حکم دیے کہ میرے بندو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو، جو اصل میں حقیقی فوز اور فلاح ہے کہ جسے اللہ مل جائے اسے گویا سب کچھ ہی مل گیا، اس کے لیے یہ 3 اعمال اپنی زندگی میں لاؤ۔ پہلا عمل یہ کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ڈر ہوتا ہے، کوئی انسان کسی موذی چیز سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، کسی طاقتور سے ڈرتا ہے، کسی بدماش و چچکے سے ڈرتا ہے، یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔
اور ایک ڈر ہوتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا استاد مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ یہ ڈر ہوتا ہے شفقت والا، محبت والا اور احترام والا۔ یہ ڈر مراد ہے، اتقوا اللہ، اس بات سے ڈرو کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، جس میں شفقت ہے، محبت ہے، مودت ہے، اللہ کا پیار ہے۔ جیسے ایک سعادت مند بچہ ہمیشہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ ماں باپ کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو، تو ایسے ہی ایک بندہ بن کے یہ سوچے کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں۔ یہ ہے اتقوا اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو بہت بڑے قاری تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا میری امت میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ قاری کا مطلب قرآن کو بہت سمجھنے والا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھئی ابی یہ تو بتاؤ کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں بار بار حکم آیا تقوی 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 کہتے کس کو ہیں؟ تو انہیں عرض کی امیر المومنین کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ مکرمہ میں اونٹ چراتے رہے تو فرمایا کہ بھائی بارہا گزرا، کئی دفعہ ایسے راستوں سے گزرا۔ کہ کیسے گزرتے ہیں؟ تو میں اپنے دامن کو سمیٹ کے کہ کہیں کسی کانٹے میں کپڑا اٹک نہ جائے، الجھ نہ جائے۔ فرمایا بس اسی کا نام تقوی ہے کہ ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے دامن ایمان کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کے چلنا، کہ کسی گناہ کے کانٹے میں میرے ایمان کا دامن اٹک نہ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ لا یراک مولاک حیث نہاک، لا یراک مولاک حیث نہاک، جس جگہ سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے، اللہ جو تمہارا مولا ہے، مولا کا معنی محبت کرنے والا، مودت کرنے والا، پیار کرنے والا، جس اللہ نے تمہیں جس جگہ سے منع کیا ہے وہاں اللہ کو دکھائی نہ دو، یہ تقوی ہے۔ وہ کام کرتے ہوئے اللہ کو نظر نہ آؤ۔ اور میرے عزیز دوستو، ہمارے بزرگ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں تقوی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ تقوی محافظت بر حدود شرع است، شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ اور میرے دوستو یہ تقوی جو ہے اس کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ علماء نے تقوی کا یہ لکھا ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے، یہ پہلی سٹیج ہے۔ اس معنی میں الحمدللہ میں اور آپ سب متقی بیٹھے ہیں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مشرک نہیں ہیں، اللہ کے ایک ہونے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کافر نہیں ہیں۔ جو تعلیمات ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، ایک ایک بات پہ ہمارا 100% ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہم کافر ہیں نہ ہم مشرک ہیں، تو اس معنی میں ہم سب متقی بیٹھے ہیں۔ یہ تقوی کی پہلی سٹیج ہے۔ اور اس سے اگلی سٹیج کیا ہے؟ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم ویسے معاف کر دیں گے۔ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ دوسری سٹیج ہے، اس پہ بھی ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سے اگلا اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، مشتبہات سے، مکروہات سے بھی انسان
اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ ہمیں اس سٹیج تک بھی پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ تقوی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ تلاش کر۔ وسیلہ سین کے ساتھ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور صاد کے ساتھ بھی، وصل سین کے ساتھ بھی، وصل صاد کے ساتھ، دونوں کا معنی ملنا اور جڑنا ہے۔ ملنا اور جڑنا، کسی بھی شخص کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ ملنا، ملاپ اور جڑنا، اس کو عربی میں وصل کہتے ہیں، صاد کے ساتھ بھی سین کے ساتھ۔ لیکن علماء نے لکھا ہے صاد کے ساتھ اور سین کے ساتھ وصل کے معنوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ملنا ہو، ویسے ملنا ہو، اس میں کوئی رغبت کوئی محبت نہ ہو، اس کو وصل صاد کے ساتھ کہتے ہیں، ملنا۔ اور اگر کسی کے ساتھ ملنا ہو رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، اس ملنے کو عربی میں وصل سین کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو گویا وسیلہ کا معنی اللہ سے ملنے کے، اللہ سے ملاقات کے محبت بھرے انداز اختیار کرو۔ کیسا پیار ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں کہہ رہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے، محبت بھری ملاقات کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ اس لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس وسیلے کا معنی کرتے ہوئے فرمایا تقربوا الی اللہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، اور ان اعمال کو زندگی میں لا کے جو اللہ کو پسند ہے۔ جو اعمال اللہ کو پسند ہیں وہ اعمال زندگی میں لا کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس لیے وسیلہ میں ہر وہ عمل آ جائے گا جو اللہ کو پسند ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس میں صحیح عقائد بھی ہیں، جس میں اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور جس میں اولیاء اللہ، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت علیہم السلام کی محبت بھی ہے۔ اور لہٰذا یہ وسیلے کے اندر سارے ہی نیک اعمال داخل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، بہت اعلیٰ درجے کا، اس جیسا مقام پوری جنت میں اور کوئی نہیں۔ اور فرمایا وہ مقام صرف ایک بندے کو ملے گا، صرف ایک بندے کو، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انسانیت میں صرف ایک انسان کو وہ مقام ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اس کا یوں ہے کہ اللہ پاک سے دعا کیا کرو کہ اللہ وہ مقام مجھے عطا کر دے، یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دعا کیا سکھائی گئی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اے اللہ اس مکمل اور اکمل دعوت کے صدقے سے اور پوری مکمل پکار کے صدقے سے، دعا آگے کیا ہے؟ آتی محمد الوسیلہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو دینا ہی دینا ہے، آپ کے لیے یہ وہ مقام، لیکن ہم دعا کریں گے تو ہم بھی آپ علیہ السلام کی گویا کہ حمایت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ ہمیں آپ کا حمایتی ہی بنائے۔ تو گویا یہ وسیلہ جو ہے اللہ کا سب سے قرب والا مقام ہے۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے۔ دیکھیں بخاری شریف میں روایت ہے، 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے، اور اس وقت تینوں آدمیوں نے، لمبی حدیث ہے میں مختصر کرتا ہوں، تینوں آدمیوں نے اپنے ایک ایک عمل کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا فلاں عمل ہے، اس عمل کے صدقے سے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پھر دوسرے نے دعا کی، پھر تیسرے نے دعا کی،
عمل کے وسیلے سے ہی اللہ پاک نے ان کو اس سے نجات عطا کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میدان میں آئے اور اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرے نبی علیہ السلام کا چچا ہے، اس کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بارش برسا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور بارش برسنے لگ گئی۔ اسی طرح حدیث پاک میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک بمحمد نبیک واتوجہ الیک۔ قریب یہی الفاظ ہیں کہ اے اللہ، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ وسیلے کا مفہوم صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے اور ہماری یہ محبت بھی ایک عمل ہے، لہٰذا اے اللہ اس عمل کے صدقے سے ہمارا یہ کام کر دے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی لازمی بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ اسی طرح دعا کرتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کلی خاتمہ، اے اللہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے بچوں کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا۔ تو لہذا دعا کے اندر وسیلہ کہہ دینا، بحق کہہ دینا، فلاں کے صدقے سے کہہ دینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سمجھنا کہ یہ لازمی ہو جائے گا، اب اللہ مجبور ہو جائے گا، ان کا نام لیا تو اللہ کو کرنا پڑے گا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، اللہ جابر ہے، مجبور نہیں ہے۔ لیکن ایک نیک انسان، نیک شخصیت سے محبت، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، لہذا اس کا وسیلہ کہہ دینا یہ کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ اعتدال کرنا چاہیے۔ اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ نہ تو وسیلہ لازمی ہے، نہ وسیلے سے دعا کرنے سے نتیجہ لازمی ہے، اور نہ ہی وسیلہ کوئی کفر اور شرک ہے۔ درمیانی راستہ یہی ہے کہ وسیلے کی اجازت ہے، ایک عمل ہے، عمل کی آپ اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں، اس پہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کام کرے یا نہ کرے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور تیسرا اور آخری حکم ہے جاہدوا فی سبیلی، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو اگلی فرصت میں ہوگی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان تینوں اعمال کو زندگی میں لا کے فوز و فلاح حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير